کینیڈا میں سکھوں کی طرف سے جمہوریہ خالصتان کے نام سے علامتی سفارت خانے کا قیام نہ صرف ان کی جدوجہد کی عالمی پذیرائی کا مظہر ہے بلکہ یہ بھارت کے لیے ایک سفارتی اور نظریاتی چیلنج بھی بن چکا ہے۔ برٹش کولمبیا کے شہر سرے میں اس سفارت خانے کا افتتاح اور کینیڈا اور امریکہ سے جمع ہونے والا فنڈ نیز حکومتی سطح پر فراہم کردہ امداد اس بات کا ثبوت ہے کہ خالصتان کی حمایت اب ایک منظم جمہوری جدوجہد میں تبدیل ہو چکی ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں کہ سکھ علیحدگی پسندوں نے اس طرح کی سرگرمی انجام دی ہو۔ 1980 کی دہائی میں جگجیت سنگھ چوہان نے بھی ایکواڈور میں خالصتان کا سفارت خانہ قائم کیا تھا۔ موجودہ سفارت خانہ بھارت کے لیے اس لیے بھی پریشان کن ہے کیونکہ حالیہ برسوں میں امریکہ، برطانیہ اور کینیڈا جیسے ممالک میں خالصتان کے حق میں ریفرنڈم ہو چکے ہیں جنہوں نے بھارتی ریاست کی پالیسیوں پر عالمی سوالات اٹھائے ہیں۔ بھارت جو خود ہمسایہ ممالک میں علیحدگی پسند تحریکوں اور دہشت گردی کو ہوا دیتا رہا ہے، اب خالصتان تحریک کو پاکستان سے جوڑ کر خالصتان تحریک سے وابستہ ہر چیز کو حتیٰ کہ امریکہ میں مجرموں کی گرفتاریوں کو بھی پاکستان سے جوڑ کر اپنی داخلی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکہ میں حال ہی میں FBI کی جانب سے ایک مقامی گینگ کے خلاف کارروائی کو بھی پاکستانی حمایت یافتہ خالصتانی نیٹ ورک سے جوڑنا اسی پروپیگنڈے کا حصہ ہے۔ حالانکہ نہ FBI اور نہ ہی امریکی حکومت نے پاکستان یا کسی دہشت گرد تنظیم کا کوئی ذکر کیا۔ بھارت کی جانب سے ہر خالصتانی سرگرمی پر پاکستان کو مورد الزام ٹھہرانا نہ صرف بین الاقوامی سطح پر ناقابل قبول ہے بلکہ سکھوں کی جائز آواز کو خاموش کرانے کی کوشش بھی ہے۔ پاکستان کو چاہیے کہ وہ اقوام متحدہ اور عالمی اداروں سے مطالبہ کرے کہ بھارت کے اندر اور باہر اقلیتوں پر ہونے والے مظالم، انسدادی دہشت گردی کے کالے قوانین کے ناجائز اور وحشانہ استعمال اور اختلاف رائے کو دہشت گردی سے جوڑنے کے رجحان پر غیر جانبدارانہ تحقیقات کی جائیں۔ خالصتان سفارت خانے کا قیام اس بات کا اشارہ ہے کہ سکھ برادری اپنی شناخت، آزادی اور انصاف کی عالمی جنگ لڑ رہی ہے اور یہ آواز اب دبانے سے نہیں دبے گی۔